وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ہفتے کے اندر ایران کا یہ دوسرا اہم ترین وہ دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ہفتے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے دوسری ملاقات کی ہے۔ انہوں نے پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر ان چیف سے بھی اہم ملاقات کی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ جلد ہی طے پا سکتا ہے۔ اب امریکہ اور ایران وہ ایک مسودے پہ وہ بہت قریب آ چکے ہیں، اور اگر ایران نے رضامندی ظاہر کر دی تو شاید فیلڈ مارشل عاصم منیر چند دن میں وہ ایران کا دورہ کر کے اس مسودے کو فائنل کر سکتے ہیں۔ اب ایران مسلسل آپ دیکھیں کہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ امریکہ سے جنگ کے لیے مکمل تیار ہے، اور اس مرتبہ امریکہ نے اسرائیل کی باتوں میں آ کر اگر ہم پر حملہ کیا تو یہ جنگ پھر پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ اب ایک نئے طریقے سے اس جنگ میں امریکہ کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، پھر دوسری طرف ایک تہلکہ خیز خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ موجودہ رجیم کو ہٹا کر ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو اقتدار میں لانا چاہتا تھا، جو خود ایک ہارڈ لائنر ہیں، لیکن اسرائیل کے حملے میں احمدی نژاد کے زخمی ہونے نے معاملات وہ خراب کر دیے۔ لیکن جناب، امریکہ کو ایک ہارڈ لائنر کو ہٹا کے دوسرے ہارڈ لائنر کو اقتدار میں لانے سے کیا فائدہ ہوتا اور یہ کس طرح ہوتا تو یہ واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ایک شرلی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایک نیا جو راگ ہے وہ الاپنا شروع کر دیا ہے، اور وہ امریکی عوام اور ڈیموکریٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ کو ابھی محض 2.5 ماہ کا عرصہ ہی ہوا ہے۔ امریکہ نے تو ویتنام، عراق اور افغانستان سے 10 سے 15 سال تک جنگ لڑی ہے۔ اب صدر ٹرمپ کی ذہنی سطح کا یہ حال ہے کہ انہیں تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ویتنام، عراق اور افغانستان وہ کمزور ترین ممالک تھے، ان کے پاس جدید بیلسٹک میزائل یا ڈرون ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایران کی طرح ایک باقاعدہ منظم مضبوط فوج بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ممالک دنیا کا اہم ترین سمندری تجارتی راستہ بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان ممالک نے تو گوریلا جنگ لڑ کر 15-20 سال میں امریکہ کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے مجبور کیا تھا نا، جبکہ ایران کے پاس منظم اور طاقتور فوج ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے نا کہ دنیا کے جدید ترین بیلسٹک میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی ایران کے پاس موجود ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ایران نے تو آبنائے ہرمز بند کر کے صرف 2.5 ماہ میں امریکہ کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں وہ 15 سے 20 سال لگا کر ویتنام، عراق اور افغانستان سے نکلا تھا، لہٰذا یہ موازنہ یہ ان لاجیکل ہے۔ لیکن جناب، صدر ٹرمپ سے تو اس قسم کے آرگیومنٹ کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان اس دوران سعودی عرب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ یقیناً سعودی عرب کا دفاع وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور پاکستان کی بقا سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے تقریباً 2 درجن جدید ترین جنگی طیارے اور 10,000 فوجی سعودی عرب کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ پاکستان نے ایران کو سعودی عرب پر حملوں سے روکا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو بھی ثالثی شروع کروا کر فیس سیونگ دی۔ اب ٹرمپ روزانہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے یا پاکستان کی معیشت کو IMF کی دلدل سے باہر نکالنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اب سعودی عرب ماضی کی طرح پاکستان کو کوئی 4-5 ارب ڈالر کا تیل کیوں فراہم نہیں کر دیتا؟ آپ کو اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔